السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, یونیورسٹی پشاور. آج کے اس لیکچر نمبر 4 آف چیپٹر نمبر 1 فار دا کورس انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ان آئی سی ٹی ہم کمپیوٹر کے جنریشن کے حوالے سے پڑھیں گے. ایکچولی جب ہم جنریشن کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی اگر ہم اس کو اپنے ہیومن جنریشن کے ساتھ اس کی انالوجی لے لیں تو ہمارے پریڈیسیسر کون تھے, پھر ہمارے آبا و اجداد میں سے پھر سیریز ہم تک کیسے پہنچے ہیں, تو ایگزیکٹلی ہم کمپیوٹر کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح مختلف مراحل سے ٹیکنالوجیکل ایولیوشن سے ہو کے ہمارے پاس آج کل جو کہ 5th جنریشن ہے اس میں پہنچے ہیں. تو یہ جنریشن اٹس ناٹ فرام دا ٹائم پرسپیکٹو, لیکن یہ فرام ٹیکنالوجی پرسپیکٹو کہ ٹیکنالوجی میں شفٹ کون سے ٹیکنالوجی سے کون سے ٹیکنالوجی میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ہم پہنچے ہیں اور آج کل ہم جنریشن 5th کے اوپر کھڑے ہیں. تو لیٹ سٹارٹ اٹ. جنریشن کو اگر ہم ایگزیکٹ جو ہم نے ڈیفائن کی, اگر اس کو ہم دیکھیں تو نیو ریلیز آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی, اس کو ہم جنریشن کہیں گے. اور اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ جو میجر شفٹ آ گئے ہیں دے آر 5: فرسٹ جنریشن, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, 5th, اور جو فورکاسٹ جو فیوچر ہے اس کو ہم 6th جنریشن کہیں گے, لیکن آج کل ہم ہیں 5th جنریشن ہی کے اوپر. پہلا جنریشن 1946 سے 59 کے اسپین میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیپ ان مائنڈ کہ یہاں پہ جو مختلف جنریشن کے ڈیٹس ہیں, اگر آپ کہیں مختلف بکس اٹھا کے اس میں دیکھ لیں تو اس میں کوئی ایک فکس ڈیٹ نہیں ہے جس پہ سارے آتھرز یا سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جنریشن 46 سے 59 تک ہے. کوئی دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ 40 to 55 ہے. تو یہ ویری ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر سٹک نہیں ہونا ہے, ہم نے اس کے اوپر ہمارے کوئی کانفلکٹ نہیں ہونی چاہیے. جو کانفلکٹ اگر ہماری ہے تو وہ ہم ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ ڈیٹس میں جو ویریشن ہے وہ بیکاز آف دا اوورلیپنگ پیریڈ, کہ اگر ایک ٹیکنالوجی سٹارٹ ہوئی ہے 44 میں اور وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں, مارکیٹ پروڈکٹس میں ٹرانسفارم ہو چکے ہیں 46 میں, تو کوئی اس کو 44 سے کنسیڈر کرتے ہیں اور کوئی اس کو 46 سے کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. پہلا جنریشن اس میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی تھی. جو کمپیوٹر کی جو میموری اور پروسیسر کے جو سرکٹری تھی وہ ویکیوم ٹیوب سے بنی ہوئی تھی, اور یہ ٹیوب لارج سائز کے تھے اور ان کو زیادہ پاور چاہیے ہوتا تھا. یہ آپ اس ڈائیگرام میں ویکیوم ٹیوب کہ ایک ڈیوائس جو ہے ویکیوم ٹیوب آپ دیکھ سکتے ہو. سرکٹری کو اگر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو یہ ایک ڈائیگرام جو کہ 1954 میں جو آئی بی ایم کا مین فریم کمپیوٹر تھا اس سے یہ لیا گیا ہے, اور اس میں 8 ٹیوب ماڈیولز, یہ 8 ٹیوبس ہیں. تو ان کی جو پروسیسر اور میموری کی سرکٹری ہے وہ اسی طرح ٹیوبس کے شکل میں, ویکیوم ٹیوب کے شکل میں ڈیزائن کی جاتی تھی. اور اس کی ریزلٹ میں جو کمپیوٹر آئی بی ایم 650 کا بنا تھا تو وہ اس کے اگر ہم شیپ دیکھ لیں تو دس از دا شیپ. اب ان کی کریکٹرسٹک یہ ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کی کیا تھی, ان کی گڈ اینڈ بیڈس کیا تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ چونکہ فرسٹ ٹائم انیشیل ٹیکنالوجی تھی کمپیوٹر کی, تو ایکسپینسو تھے, اور اس میں بیچ پروسیسنگ ہوتی تھی. بیچ پروسیسنگ ان اے سینس کہ جو بھی ٹاسک ہوتے تھے یوزر کے ان کو ایک پنچ کارڈ کے اوپر پنچ کیا جاتا تھا, اور جب پنچ کارڈ پورا کمپلیٹ ہوتا تھا تو پھر اس کو ان پٹ کیا جاتا تھا کمپیوٹر میں. جب تک وہ کمپلیٹ نہیں تھا, وہ بیچ پورا نہیں ہوتا تھا ٹاسک کا, تو اس پنچ کارڈ کو ان پٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور چونکہ دس واز دا فرسٹ ایرا, تو اس وقت جو کمپیوٹر کے بیسک لینگویج ہے دیٹ واز مشین لینگویج, اور مشین لینگویج کو کمپیوٹر کے لیے پروسیس کرنا تو آسان ہے, ہیومن بینگ کے لیے آسان نہیں ہے. تو بائی نیچر دیز کمپیوٹر ور سلو اینڈ انریلائبل, لارج سائز
بیکاز آف دس ویکیوم ٹیوب. پاور بھی ان کو زیادہ چاہیے تھا. اس کی کچھ ایگزامپل ENIAC اور EDVAC اور IBM 650 اس ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کی فیو جو پاپولر کمپیوٹرز ہیں وہ ہے. پھر جو فرسٹ جنریشن میں ویکیوم ٹیوب کی جتنی بھی ہم نے لمیٹیشنز ہم نے ڈسکس کی, تو نیکسٹ جنریشن میں یہ ریسرچ کنٹینیوڈ تھی اس کے ساتھ پیرالل کہ ان لمیٹیشن کو کیسے کم سے کم کیا جائے. تو 1959 سے 65 کا ایرا پھر سیکنڈ جنریشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اور اس میں ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کیا گیا ٹرانزسٹر سے. ٹرانزسٹر نے ان کی جگہ لے لی, اور ٹرانزسٹر اسمال سائز ڈیوائسز ہیں, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کمپیوٹر کے سائز بھی کم ہو گئی. جب سائز کم ہو گئی, چھوٹے ہو گئی, تو اس کے پاور بھی کم چاہیے ہوگا, اور اسپیس بھی سائز کم ہوگا تو اسپیس بھی کم ہوگا. یہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹرانزسٹر اس بورڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام میں. یہ سارے یہ جو ٹاور بورڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ان کے جو 3 legs ہے, یہ 3 legs actually these are 3 inputs are controlling signal points for this device. تو یہ ان کے اوپر مختلف جگہوں پہ بہت سارے ٹرانزسٹر جو ہے وہ ماؤنٹڈ ہے اس بورڈ کے اوپر. یہاں پہ اب کوئی جو ہے آپ کو ویکیوم ٹیوب نظر نہیں آ رہا ہے اس میں, اور اس کے ریزلٹ میں جب کمپیوٹر آ گئی تو سائز چھوٹا ہو گیا. دس از IBM 1620 is the example of this second generation computer apart from some other computer. ان کی جو فیچرز اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ چینج ہو گئے, تو وہ ریلائبلٹی اس میں زیادہ آ گئی, سائز چھوٹا ہو گیا تو پاور کنزمپشن کم ہو گئی, اور یہ فاسٹر ہو گئے. اور اس میں جو لینگویج ہے وہ اب مشین لینگویج سے وہ ہو گئی, اس پہ مشین لینگویج سے آ گئی اسمبلی لینگویج پہ, 1 step ahead کہ جو کہ سمبولک لینگویج تھی, اور ایزیلی انٹرپریٹیبل اینڈ کمیونیکیٹیبل ود ہیومن یوزر ود دا کمپیوٹر. پھر تھرڈ جنریشن میں جو کہ سیکنڈ جنریشن کی بھی اپنی لمیٹیشن تھی, اور یہ ٹیکنالوجی میں گروتھ اور جو امپرومنٹس آ رہے تھے کمپیوٹر کے سائز کو کم سے کم اور فاسٹسٹ کرنے کے اوپر سائنٹسٹ لگے ہوئے تھے. تو 1965 سے 71 کا ایرا تھرڈ جنریشن پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اور اس میں ٹرانزسٹر ہے ٹیکنالوجی وہ ٹرانزسٹر کی, لیکن ٹرانزسٹر کو ایک سرکٹ کے اوپر ڈالا گیا کہ اب اگر یہ ایک سرکٹ ہے تو اس سرکٹ کے اوپر یہ سارے ٹرانزسٹرز ہیں, ان کو ماؤنٹ کیا گیا, یعنی انٹیگریٹ کیا گیا انٹو 1 چپ, اور اس کو ICs کہتے ہیں. تو ٹرانزسٹر ریپلیس ہو گئے ود ICs. اب ان ICs, یہ ایک IC ہے آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ مدر بورڈ کو اور یہ جو کمپیوٹر کے انسائڈ اسٹرکچر کو آپ دیکھیں تو اس پہ کہیں بھی آپ کو وہ ٹرانزسٹر جو کہ وہ باکس ٹائپ وتھ 3 legs جو اسمال ڈیوائسز ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ ICs نظر آ رہا ہے, اور اس ICs کے اوپر یہ وہی ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ یہ ICs بنے ہوئے ہیں اس ٹرانزسٹر سے. اس کے ریزلٹ میں جو کمپیوٹرز انٹروڈیوس ہو گئے اس میں IBM کا جو تھرڈ جنریشن کا کمپیوٹر, وہ اس کی اب شکل اب آہستہ آہستہ آج کل کی کمپیوٹر کی طرف آ رہی ہے, الگ ڈسپلے اور اس کے جو مدر بورڈ اور میموری کے جو میموری اور پروسیسر کے سرکٹری ہے وہ ٹرانزسٹر سے ICs سے بننے شروع ہو گئے. ان کی اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ جو کریکٹرسٹک کمپیوٹرز کے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مور ریلائبل اور مور فاسٹر ہو گئے, اور اب یہ ہیٹ اپ جو ہے ان کی بھی وہ کم سے کم ہو گئی, اور لیکن یہ ہے اب کمپیوٹر پچھلے سے ایکسپینسو ہونے شروع ہو گئے کہ کیونکہ یہاں پہ جو ICs ہے وہ ایکسپینسو ڈیوائسز ہے,
اور ان کو پاور بھی کم چاہیے ایز کمپیئر ٹو جو پچھلے کمپیوٹرس ہیں. اور یہ کمپیوٹر جو تھے اس میں اب لینگویج کی کیپیبلٹی بھی اسمبلی سے ہائی لیول لینگویج کے اوپر آ گئی. تو تھرڈ جنریشن میں پھر ہائی لیول لینگویجز جس طرح پورٹران کوبول اور اس طرح کے اور لینگویجز ہیں ان کے سپورٹ اس میں آ گئی. IBM 370/168 اور یہ ان کی ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہے وہ وہی آئی سیز کی ٹیکنالوجی ہے, لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ان کے اوپر لارج اسکیل انٹیگریشن ہے. اگر ایک چپ کے اوپر پہلے ون ٹرانزسٹر ہوتا تھا تو اب اس کے اوپر 100 and thousands and millions آف جو ہے سرکٹس جو ہے وہ ایمبیڈ کیے جاتے تھے ایک چپ کے اوپر. تو اس کو ویری لارج اسکیل انٹیگریشن کہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو, اور یہ 1971 to 1980 کا ایرا ہے. اس کے بیس پہ جو کمپیوٹرز ہے تو ان کے اسی طرح PDP-11 یہ اس کی ایگزامپل ہے VLSI ڈیزائن کی. اس کی بیس پہ جو اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ کمپیوٹر کے جو کریکٹرسٹک چینج ہو گئے تو اور بھی اسمالر ہو گئے اور بھی ریلائبل اینڈ فاسٹر ہو گئے. نیٹورکنگ کی جو کیپیبلٹی ہے یعنی سپورٹ ٹو کنیکٹ ٹو ادر اینڈ ریموٹ ڈیوائسز وہ بھی اس میں آ گئی, اور اویلیبلٹی بھی اس کمپیوٹر کی زیادہ ہو گئی. لیس ایکسپینسو یعنی ہو گئی کیونکہ مارکیٹ میں زیادہ آنے لگے. ڈیک 10 اور PDP-11 اور کرے 1 اس کی ایگزامپلس تھے فورتھ جنریشن کے. اب ففتھ جنریشن میں بھی کچھ چینج نہیں ہے, لیکن وہی جو آئی سی ہے اس کے اوپر الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن جو کا کانسیپٹ آ گیا. یعنی اگر بہت زیادہ جو اس کے اوپر وہ ڈیوائسز تھے ایک چپ کے اوپر انٹیگریٹ کیے گئے, ملین الیکٹرانک ایلیمنٹ, ملین تک 10 ملین اپ ٹو 10 ملین یہ جو ڈیوائسز تھے الیکٹرانک ڈیوائسز اس چپ کے اوپر ماؤنٹ کیے گئے. تو سائز چھوٹا ہوتا گیا اور اس کے اوپر کمپوننٹس ایک چپ کے اوپر زیادہ ہوتے گئے. اس کی بیس پہ جو کمپیوٹرز مارکیٹ میں آ گئی تو ان کمپیوٹر کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ آج کل جتنی بھی اپلیکیشن ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, پیریلل پروسیسنگ ہے, یوزر فرینڈلی انٹرفیسز ہے, یہ کہ یہ GUIs اور یہ جو گیمز ملٹی میڈیا کانسیپٹ گرافکس یہ ساری چیزیں سپورٹ ہونے شروع ہو گئے اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ. سائز اور بھی کم ہوتا گیا, اور جو آج کل ہمارے پاس جو پرسنل کمپیوٹر ہے چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے, اسمارٹ فون ہے یا مین پریمنٹ سپر کمپیوٹر ہے, تو وہ اس ففتھ جنریشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن کو یوز کرتے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ دس جنریشن آف دا کمپیوٹر. نیکسٹ میں ہم سوشل امپیکٹ آف دا کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے, جس سے ٹیون رہنے کے لیے یو کین سبسکرائب ٹو دس چینل. اف یو ہیو لائک دس لیکچر یو کین post your comments, you can like it and recommend to your friends. And if you want to study the material from a hard copy or in some book format, second edition of the Introduction to Computer and ICT is available in the market. You can consult that book as well. Okay, thank you.